آپ محنت کریں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ محنت کریں اور خدا کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہو. سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اخلاص, محنت اور دیانت اور مستقل مزاجی. ہم بڑی جلدی تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر ہم ارد گرد آسان راستے ڈھونڈتے ہیں, سفارش ڈھونڈتے ہیں, رشوت ڈھونڈتے ہیں. ایسی نہیں ہے دنیا, ایسے کامیابی ایسے نہیں ملتی. کامیابی تو خون جگر بہانے سے ملتی ہے. مسلسل جد و جہد کرنے کے بعد پھر جا کے کامیابی ملتی ہے. میں نے ایک بہت امیر آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے کامیاب ہو, اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا مائی امپلائیز ورک فرام 9 to 5. آئی ورک فرام 5 to 9. سمجھیں آپ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا ملازم 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کام کرتا ہے, اور میں 9 بجے سے پہلے 5 بجے شروع کرتا ہوں اور 5 بجے ختم نہیں کرتا, بلکہ رات کو 9 بجے تک چلتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو if you have the ability, desire and determination to work from not from 9 to 5 but 5 to 9. پھر ایک اور آدمی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا تم چھٹی کرتے ہو؟ اتنی تو امیر آدمی کو کہتا چھٹی کیا ہوتی ہے؟ چھٹی کے لیے تو انسان جو چھٹی کے لیے تو اللہ نے قبر بنائی ہوئی ہے, آرام کے لیے تو قبر بنائی. یہ ایسا مومنٹ ہر روز آتا ہے, جب بھی لوگ آتے ہیں اچھا کام ہوا, گلے لگتے ہیں تو شکر کے آنسو تو آتے ہیں. کیوں نہیں آتے؟ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ کسی کے آنسو پوچھ ڈالیں, تو پھر آپ کی اپنی آنکھوں میں بھی تو آنسو آتے ہیں, اور وہ آنسو شکر کے ہوتے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا خدا کی توفیق کے بغیر. تو یہ نذرانہ عقیدت ہوتا ہے. اگر کوئی شخص نیکی کے بعد کوئی شخص اس کو کہتا ہے, اکنالج کرتا ہے, تو پھر اس کی آنکھ میں اگر آنکھیں بھیگ جائیں تو یہ شکر کے آنسو ہیں. یا خدا تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیرے بندے کی خدمت کر سکوں. اچھا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ چیئرمین رہے یہ دوران نگران حکومت, کیسا تجربہ رہا؟ میں تو ابھی بھی چیئر پرسن ہوں وہاں پر. ابھی بھی چیئر پرسن؟ جی, بہت یہ ایک اور طرح کا تجربہ تھا. پہلے ہم لوگوں کو قرضے دے کر غربت سے نکلنے مدد کر رہے تھے. یہ ان سے بھی نچلی سطح پر رہنے والے غریب لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, تو ان کو یہ تھوڑی سی مدد ہے. یہ غربت کا جو ہے نا امدادی پروگرام. آپ نے اس میں مثبت اور منفی پہلو کیا دیکھے جو بہتری کی طرف؟ منفی پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ مثبت ہے نا جی. یہ تو اس ریاست پاکستان کا بہت بڑا پروگرام ہے کہ ہم 1 کروڑ کے لگ بھگ خاندانوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم 3-4 ہزار روپے مہینہ ان کو دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ 3-4 ہزار مہینوں میں زندہ ہیں, وہ 25-30-40 ہزار روپے پہلے کما رہے ہیں. یہ تھوڑی سی رقم اس کو اور دی گئی کہ اس کے بچے کو دودھ مل جائے, کتاب مل جائے, کپڑے مل جائیں. مجھے اگر پتہ ہو میں کون ہوں تو پھر تو زندگی کے سارے راز فاش ہو گئے. کعبے کی ہے ہوس, کبھی کوئے بتاں کی ہے, مجھ کو نہیں خبر میری مٹی کہاں کی ہے. جو انسان خود کو پہچان گیا وہ تو الٹیمیٹ کامیابی پہ پہنچ گیا. میں تو ہر روز خود کو تلاش کرتا ہوں کہ مجھے خدا نے کیوں بنایا, وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, وہ مجھ سے کیا پوچھے گا, کیا میں وہ جواب دینے کے قابل ہوں یا نہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں کون ہوں. بچپن میں آپ کیسے بچے تھے, شرارتی یا پھر سنجیدہ؟ شرارت بھی تھے اور سنجیدگی بھی تھی, اور ایک اچھا بچہ تھا. میں کوئی گالیاں والیاں نہیں دیتا تھا. سنجیدہ بچے تھے, سیریس رہنے والے؟ بہت زیادہ سیریس بھی نہیں, مطلب. اچھا, تو اسکولنگ لائف میں کیسے تھے, پڑھاکو تھے یا پھر بس گزارے؟ نہیں, دونوں چیزیں. نہیں, میں بہت اچھا طالب علم تھا, پڑھتا تھا. میں مڈل میں اپنے اسکول میں اول آیا, الحمدللہ. میٹرک میں اول آیا, اسکالرشپ لیا, گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. زندگی کو میں نے صرف کتاب میں نہیں ڈھونڈا, زندگی کو میں نے گلی کوچوں میں ڈھونڈا ہے, لوگوں میں ڈھونڈا ہے. کیا پورے پاکستان کا سروے کیا؟ اکثر دیکھنے میں تو یہ نہیں, مرد بڑے اچھے ہیں, خواتین بھی اچھی ہیں. چند کیا جو غلطیاں ہیں وہ آپ اس کو اکثریت میں نہ بدلیجیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو اچھا سمجھیں تو آپ کو اچھائی زیادہ نظر آئے گی. آپ ایک گلاس ہے پانی کا, آپ کہیں یہ تو آدھا خالی ہے, میں کہتا ہوں آدھا بھرا ہوا ہے. یہ نقطہ نظر ہے. اور
میاں بیوی جو ہیں بیویاں بھی بعض اوقات زیادتی کر دیتی. ابھی آپ نے بات کی نا, میں نے کہا بعض اوقات مطلب کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ کے ساتھ ہوئی کبھی؟ ہو جاتی ہے یہ میں ساری باتیں تو راز کی نہیں بتاؤں گا. تو آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا تھا؟ میرا آپ کو پڑھنے میں مزہ آتا تھا؟ مجھے ہسٹری پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا, پھر لٹریچر پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا, شاعری ادب یہ چیزیں پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا. تو اگر آپ کا شاعری اور ادب سے بڑا گہرا تعلق, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دلچسپی تھی, تو کوئی شعر ہی سنا دیں پھر. شعر تو بہت زیادہ ہیں, اب آپ کو کون سا شعر سناؤں؟ وہ جو آپ نے اپنی اسکولنگ لائف میں یاد کیا. میں نے اسکولنگ میں ہزاروں شعر کیے, اب میں آپ کو کیا سناؤں. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. خود بھی گنگنا لیتے ہیں؟ نہیں, گانا وانا میں گاتا نہیں, سنتا ہوں ضرور. کون سا فیوریٹ آپ کا گانا کون سا ہے جس کو آپ اکثر سنتے ہیں اپنی گاڑی میں؟ نہیں, وہ تو اکثر بہت سارے گانے نور جہاں کے ہیں. نور جہاں کا کون سا گانا؟ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. یعنی آپ کسی شخص سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی خوشی میں ہی پوری دنیا کی خوشیاں چھپی ہیں. اور پھر جب آپ تھوڑا سا اور میچور ہوتے ہیں لائف میں, اب زندگی میں اور زندگی کا تجربہ کرتے ہیں, دکھوں کو سمجھتے ہیں, تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے نہیں, اس سے بڑی بھی دکھ ہو سکتا ہے. پوری کائنات کے اندر جو 2 ارب لوگ جو ہیں جن کو پورا کھانا نہیں ملتا, تو کیا یہ دکھ نہیں ہے؟ تو پھر جب اس کی میچورٹی کا لیول انسان کا بڑھتا ہے, تو پھر اپنے ذاتی جو خوشیوں سے متجاوز ہوتا ہے, اس کے حصار سے نکلتا ہے, تو پھر پوری کائنات کے دکھوں کو وہ اپناتا ہے. تو یہی بات ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے ٹوٹ کے محبت کی, لیکن اب میرا جو تصور حیات ہے, یا اب میری جو سوچ اس مقام پہ پہنچی ہے کہ صرف میں اپنی ذات سے یا صرف اپنی ذات کے اظہار کے لیے تمہارے ساتھ محبت نہیں کر سکتا. مجھے یہ جو کائنات ہے, اس میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی میرے لیے دکھ اور درد کا باعث ہے. آج پہلی بار ایک منفرد محمد امجد ثاقب سامنے آیا ہے. جو کام ہم گرم جوشی سے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, توانائی ہے, انرجی ہے, سوچ ہے, تو آپ کی رسک لینے کی ایبلٹی کم نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اور آپ کسی خوف کا اسیر ہو کے نہیں رہ گئے. وہ جواب نہیں ہے. فزیکل ویکنیس از سم تھنگ ایلس, بٹ مینٹل انرٹنس میرے نزدیک ذہنی تخیل جو ہے نا, ذہنی سوچ اور فکر جو ہے, اس کا زندہ ہونا جوانی. تو اب فلمیں تصوراتی طور پر, ڈرامائی طور پر, یا فکشن ہے نا فلم, تو مجھے عملی زندگی میں ایسے شخص ڈھونڈ کے بتائیں جو تبدیلی کا باعث بنے ہیں. وہ میرے ہیرو ہیں. نیلسن منڈیلا میرا ہیرو ہے, قائد اعظم میرا ہیرو ہے. اچھا, آپ نے بات کر دی کہ تبدیلی کے حوالے سے, تو یہ بتائیں کہ آپ کا سیاست میں لیڈر کون ہے؟ میری سیاست سے تعلق عمران خان یا نواز شریف؟ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے ووٹ کس کو دیا؟ میں نے ووٹ جس کو بھی دیا ہے وہ میرا ذاتی فیل ہے. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ جس کو چاہے ووٹ دے, لیکن میرا جو ہے نا سیاست سے کوئی ایسا رشتہ ہی نہیں ہے. میرے نزدیک انسانیت سے بڑا رشتہ اور کوئی نہیں. میرے نزدیک میں انسانیت پارٹی کا میں ممبر ہوں. انسانیت پارٹی کے ممبر ہیں جو ہر شخص کے لیے, کالے کے لیے, گورے کے لیے, عربی کے لیے, اجمی کے لیے, چھوٹے کے لیے, بڑے کے لیے. اچھا, لیکن میرا پیغام اخوت ہے جہاں تک پہنچے. جو وسائل نہیں رکھتا, جو اتنی اس کی معاشی صورتحال نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے, پوزیشن نہیں ہے, تو وہ کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ مدد کر سکتا ہے. کیسے؟ وہ کسی کو مسکرا کے دیکھ لے, کسی بیمار کے دیکھنا بھی نہیں, مطلب کسی انسانیت بچے کو, ہاں کسی غمزدہ آدمی کو ساتھ بیٹھ جائے, اسے کوئی لطیفہ سنا دے, اسے کو یار آج چلو میں تمہارے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں, تم تنہا کیوں ہو. کسی ہسپتال میں چلا جائے, کسی بیمار کے پاس بیٹھ جائے,
کسی کو پانی پلا دے, کسی کے گھر میں جا کے کہ یار میں تمہارے گھر کی صفائی کر دیتا ہوں. اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو کسی کے بچے کو میں تمہیں آج میتھمیٹکس پڑھا دیتا ہوں, میں تمہیں آج چلو میرے ساتھ باغ میں تمہیں کہانی سنا دیتا ہوں. آپ کسی بچے کو کہانی سنا دیں, وہ بچہ اتنا خوش ہوگا کہ پوری کائنات مسکرانے لگے گی. صدقہ تو پیسہ تو نہیں ہوتا, یا مسکراہٹ بھی ہے, مسکراہٹ ہے, خوبصورت گفتگو ہے, کسی کو دلاسا دینا ہے, کسی کو راستہ دکھانا ہے, راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹانا ہے, گندگی کو دور کرنا ہے, یہ سب صدقہ ہے. تھینک یو سو مچ امجد صاحب کہ آپ نے اتنی خوشگوار اور اتنی مزے کی گفتگو اور سیر حاصل اور سبق آموز گفتگو آپ نے کی. تھینک یو سو مچ. تو آپ کا کیا خیال تھا کہ میں بہت بور آدمی ہوں؟ نہیں, ہم اکثر آپ کی جتنی بھی کنورسیشن ہوتی ہیں اور آپ کو مختلف ایونٹس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کا رول ہوتا ہے وہ بالکل سنجیدہ انسان کا ہی ہوتا ہے. یہ تو آپ کی خوبی ہے نا, ڈاکٹر محمد امجد ثاقب آپ کی ہمارے خوبی ہے سامنے کہ آپ نے ایسے سوال پوچھے مجھ سے. ہاں, یہ بات بھی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ امجد صاحب, تھینک یو سو مچ.